ہدایات واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے اس پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعائے اللہ تعالیٰ مجھے اکثر بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے موضوع کا نام ہے شان صحابہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحبت یافتہ لوگ ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت کے اندر جن حضرات نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ چاہے انہیں ایک لمحہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کا ملا ہو اور لمحے کے بعد وہ ایمان کی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو اس صحابی کے بعد جو تابعی ہے، پھر تبع تابعین، پھر غوث قطب ابدال قلندر، یہ سارے اگر مل بھی جائیں تو صحابی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور اگر ان کے پلے نماز بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں، لیکن کچھ لمحے انہیں حضور کی خدمت میں مل گئے تو بعد میں آنے والے چاہے کتنے بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، ان جتنا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، صرف صحبت کی وجہ سے یہ مقام انہیں ملا ہے۔ قرآن کو جو یاد کر کے پڑھتا ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کو قرآن کے ساتھ پڑھتا ہے اسے قاری کہتے ہیں، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اسے حجی کہتے ہیں۔ یہ سارے مراتب شان عظمتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کی حالت سے دنیا میں چلے گئے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج ان حضرات کی جو بارگاہ کے اندر ہم نے حاضری پیش کرنی ہے، دوران خطبہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 100 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ میں 3-4 آیات آج صرف صحابہ کے بارے میں پڑھوں گا۔ آل بیت کا ذکر تو آپ سنتے رہتے، آج صحابہ کا بھی سنیں۔ آل بیت کا مطلب ہے، آل کا مطلب ہے حضور کے گھر والے، بیت کا مطلب ہے گھر، عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں۔ جو گھر والے انہیں آل بیت کہتے ہیں، جو در پہ آئے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو گھر میں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے اور جو در پہ ایمان کی حالت میں آئے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے لاہور کے اندر ایک مولوی صاحب جو اپنے آپ کو بریلوی کرواتے ہیں، اس بریلوی مولوی نے نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی گستاخی کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا شور غل مچا ہوا ہے، اس کے خلاف FIR بھی ہو چکی ہے، اسمبلی کے اندر بھی اسپیکر کے سامنے بھی اس کے خلاف ایک درخواست منظور ہو چکی ہے، اسمبلی میں بھی ٹھیک ٹھاک تقریریں اس مولوی کے خلاف ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں میں سید عمران حسین شاہ صاحب کو MLA ہیں،
اور مناظر عالم بڑے بڑے، جن میں سعید احمد حسن صاحب کا نام ہے کہ انہوں نے ساری زندگی مناظروں میں گزار دی، امام المناظرین، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث جن کی عمریں 95-90 سال کی ہو چکی ہیں، ساری زندگی حدیث اور قرآن پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اپنے پیر جن کا وہ مرید ہے وہ حضرات، اور اس کے علاوہ اس کے اپنے استاد جنہوں نے اسے حدیث پڑھائی ہے، ان سب نے اس کو کہا ہے کہ تم معافی مانگے، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں مانی، اور وہ مسلسل گستاخیاں کر رہا ہے، مسلسل اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور ہم سارے اس کو یہی کہہ رہے تھے، لیکن آپ کو معافی والا معاملہ رہا ہی نہیں ہے، اور ہم ابھی بھی پاکستان انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بندے کو جلدی کیفے کردار تک پہنچائے، کیونکہ یہ ملک کے اندر ایک فرقہ واریت کی نئی لہر لانا چاہتا ہے، اور قتل و غارت کی طرف ہمارے ملک کو لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی گستاخی کرنے کے بعد ایک شیعہ مولوی جو ہے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بڑا کہا، اگر یہ نہ پہنچتا تو وہ بھی نہ پہنچتا۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں کو، اس شیعہ مولوی کو بھی اور اس آصف بلالی کو جلدی کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ اس لیے ہمارا حق ہے، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں اور ممبر کے بارے سے تو جو لوگوں کے ذہن میں اس وقت باتیں چل رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بتانے کے لیے آج کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بس ذہن میں رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسے محبت ہوگی اسے حضور کی ہر نسبت سے محبت ہوگی۔ ہمارے محدثین نے اور فقہاء نے یہ لکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے اگر وہ کپڑے پہننے سے میلے ہو گئے، ظاہر میں یہ کپڑے پہنوں گا تو میلے ہو گئے، حضور کے کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو کوئی امتی یہ کہے کہ رسول کے کپڑے میلے ہیں، ہمارے فقہاء اور محدثین کے نزدیک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر آپ اس ایک بات سے اندازہ لگا لیں کہ پھر جو حضور کے اہل بیت ہیں یا حضور کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرے تو وہ پھر کس کھاتے میں رہے گا۔ اور یہ صرف ایک اہل سنت و جماعت ہے جو اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کے ماننے والوں کی جماعت ہے، اور یہی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اسی جماعت کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور اسی جماعت میں کثیر تعداد میں اولیاء اللہ ہے اسی میں، اور کسی کے پاس تو ولی اللہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی شان اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے تیار کر رکھے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب اور سب میں اگلے، قرآن کہتا ہے والسابقون، پہلے والے صحابی،
کامیابی ہے؟ بولو نا۔ یہ جتنے حضرات ہیں بے احسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے ان کو کہہ رہا ہے میں ان پر راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، تو اس کے بعد ہمیں کسی پی ٹی ماسٹر کی تقریر سننے کی ضرورت کیا ہے؟ آئے حسین کہنے والوں نے ہمیں کیا ضرورت ہے تقریر سننے کی؟ درود پاک ذرا پڑھ لیں۔ اس لیے اپنا عقیدہ بچائے، اور یہ جو سنے گا نا تقریر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر وہ حلالی ہوا تو حضور کے صحابہ کی گستاخی نہیں کرے گا۔ جب قرآن کے اندر اللہ کا نام بتایا گیا نام لے لے کر کہ میں مہاجرین پر بھی راضی ہوں، میں مدینے کے رہنے والوں پر بھی راضی ہوں، اور اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والوں پر، اور اسی لیے صحابہ کرام کے علاوہ کسی ولی اللہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کو لفظ لگانا جائز ہے۔ بولو، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، لَتَّبَعُوهُمْ، جو ان کی اتباع میں ان کی پیروی میں زندگی گزارے۔ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ، تو رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ سکتے ہیں، غوث پاک کو، داتا صاحب کو، پیر مہر علی شاہ کو، اپنے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں صرف صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو اور کسی کو نہ کہو۔ جو صحابہ کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں صحابہ کے طریقہ کار میں گزاری ہیں، ان کو پر بھی اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ تتبعوہم رضی اللہ عنہ، اس لیے اہل سنت اگر اولیاء کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کو لفظ لگا بھی دے تو کفر نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، موضوع میرا یہ ہے کہ شان صحابہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صرف یہاں تک تو راضی ہے، فرمایا نہیں وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے ان کے لیے جنت میں باغ بنائے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی اگلا جو معاملہ ہے نا فیوچر، کہتے ہیں نا فیوچر کوئی نہیں، اللہ نے ان حضرات کا فیوچر بیان کیا، فرمایا میں صرف دنیا میں راضی نہیں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانے بھی بنائے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنتی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ جنتی ہے۔ بلند آواز سے بولا رضی اللہ عنہ۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں، ایک میں نے بس حدیث میں ایک آیت مبارکہ پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ فتح، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 18۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یہ اب دوسری آیت مبارکہ ہے۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بھی دیا۔ یہ آیت مبارکہ حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، جس میں آپ کے ساتھ قربانی کرنے والے جانور بھی ہیں، اور صحابہ کا بہت بڑا ایک جلوس سمجھے کہ یہ سارے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں عمرہ کرنے۔ حدیبیہ کا مقام جب آیا تو حضور وہاں رکے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم جاؤ مکہ شریف کے جو کفار ہیں، کفار مکہ، انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کا عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔
اور دوسرا آپ ان کے وہاں رشتے دار بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے آپ نے بات کی تو کفار مکہ نے کہا اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اس سال عمرہ آپ اپنے نبی سے اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ وہ حدیبیہ سے واپس مدینے چلے جائیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. عثمان غنی سے انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں بیت اللہ کا عمرہ کر لیں، ہاں جی طواف کر لیں، آب زمزم پی لیں، صفا مروا دھوئیں، آپ کو منع نہیں کریں گے. رشتہ داروں نے کہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نبی کی وجہ سے مجھے بیت اللہ کی عزت کا پتہ چلا ہے، جس نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیغمبر اعظم اس گھر کا طواف نہ کریں اور غلام کریں، میں اس وقت تک اس گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک نبی پاک علیہ السلام اس گھر کا طواف نہیں کریں گے. یہ ہے عقیدہ. وہاں ان کے منہ سے لے نہیں نکلی کہ بس میں بیت اللہ آ گیا تو میں نبی کو چھوڑ دوں. پر میں نبی نے تو ہمیں بتایا بیت اللہ کیا ہے، نبی نے تو بتایا صفا مروا کیا ہے، نبی نے بتایا مقام ابراہیم کیا ہے، مطاف کیا ہے. میں عثمان اس کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب اللہ کے نبی اس کا طواف نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. جو حضور کو چھوڑ کر اللہ کو مناتے ہیں نا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم تو اللہ کو بھی حضور کے ساتھ ان کے توسل سے بناتے ہیں اور اللہ کو جانتے پہچانتے بھی حضور کی وجہ سے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. ہمیں تو آج بھی اگر کچھ پتا ہے تو حضور کے در سے پتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیں میں ایک ہوں. آپ کہہ دیں. اگر رب خود کہتا میں ایک ہوں کہہ سکتا تھا نا، وہ تو پاور والا ہے، قادر مطلق ہے. لیکن نہیں، اس نے کہا جب میں نے رسول جو بھیجا ہے اس لیے کہا کہ میں تیرے رسول فقط اطاع، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے میری اطاعت کی ہے، وہی میرے طریقے کار پر ہے. تو میرے دوستوں یہ جو قرآن کی ہے میں اس میں اسے کہتے ہو حدیبیہ کے مقام پر اس وقت مشہور ہو گیا. کسی منافق نے کہا کہ عثمان غنی دیر لگائی ہے، ان کو کافروں نے شہید کر دیا. جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ ایک افواہ پھیل گئی ہے، اس وقت حضور نے سارے صحابہ کو درخت کے نیچے اکٹھا کیا. وہ درخت تھا کیکر کا. ہمارے علاقے میں کیکر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے حضور نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ وہ پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے. وہ بیعت کیا ہے کہ اگر ہمیں جنگ کی ضرورت پڑ گئی اور بدلہ امام حضرت عثمان غنی کا لینا پڑ گیا تو تم اپنی ووٹ دیتے تو ہاتھ پر بات کرو. اس وقت جتنے بھی تھے نا صحابہ وہاں موجود تھے، ان سب نے بڑھ چڑھ کر حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا. ایک ہاتھ حضور نے رکھا اس کے اوپر سب ہاتھ رکھ رہے ہیں. ہاں جی. تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان سب ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا. قرآن یہ بیان کرتا ہے ان کی بیعت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تم بھی جلدی چلے جاؤ، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو. ان سب کے ہاتھوں پر اے رسول تیرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول تیرے ہاتھ پر میں رب کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جو اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایک مخصوص قسم کی کیفیت ڈال دی اور ان کے دلوں کو اللہ نے فانزلنا السکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان قریب انہیں فتح مکہ کی جو ہے وہ بشارت بھی سنا دی کہ یہ فتح ہو جائے گا. تو اس آیت مبارکہ میں بھی رضی اللہ عنہ جب قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے صحابہ پہ راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، اور ان کی اگلا جو فیچر ہے اس کا بھی بتا دیا کہ وہ جنتی ہے، تو پھر ادھر کسی کو ہم کیا کہیں گے؟
اور قرآن کہتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل ذکر ہے ان کے پاس چلے جاؤ. سب نے لکھا اہل ذکر جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ما کان ما یکون کا علم ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مقام، قرآن کا مقام اور اس کا ظاہری اور باطنی معنی کیا ہے. تو جو آج یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نکات کی گستاخی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر کچھ بے غیرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کی ان آیات کے مطابق ان کا فیصلہ آپ کیا کریں گے؟ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا، برا بھلا کہا، حضرت عمر کو گالیاں دی، نبی پاک کی ازواج کو پھونکا، ان پلیتوں کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اس لیے میں نے جو موضوع آج اختیار کیا ہے، میرا کیونکہ یہ فرض بنتا ہے کہ آل بیت کا اگر ہم دفاع کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا دفاع بھی ہم کریں. اور اس لیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم تو گھر والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں. کوئی چھوٹا دکا نہیں ہے ہمارا، کوئی مطلب ایسی بات. اور پکا پیور جو سید ہے نا شجرے والا، جس کی ماں اور باپ پیچھے سے سارے نظام ایک ہے، وہ کبھی بھی حضور کے صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سید حضور کے صحابی کی گستاخی سید نہیں کر سکتا، جو سید ہو. آج جو راستے میں بنا اس کا تو ہمیں نہیں پتا. تیسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، دو آپ سن چکے، تیسری پڑھ رہا ہوں صحابیوں کے بارے میں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ بھی ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب وہ ہدایت پا گئے. اس آیت پاک سے معلوم ہوا مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو. صحابہ ایمان کی کسوٹی ہے. یہاں فرمایا ہدایت اس کو ملے گی جو ایمان لانے میں صحابہ کرام کی سنت کو اختیار کرے، کہ جس طرح صحابہ حضور پر ایمان لائے، دل و جان سے حضور کو مانتے تھے، دل و جان سے حضور پر قربان ہوتے تھے، اس طرح جو ایمان لائے گا وہ ایمان والا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. صحابہ نے کیا ایمان لایا؟ حضور نے کہا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دو، صحابہ نے چھوڑ دیا. جب حضور مدینے گئے تو وہاں انصار صحابہ کے مدینے کے رہنے والے، ان میں سے کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، کسی کی 10 کنال زمین تھی. حضور نے کہا کہ میرے ساتھ جو مہاجر صحابی آئے ہیں تم اس طرح کرو کہ اپنی جداد کا آدھا حصہ ان کو دے دو. سبحان اللہ. انہوں نے ہلو جدے کی آدھا درمیان میں کیا، آدھا اس کو دی گئی، آدھا آپ خود رکھ دیا. بلکہ جس کی 2 بیویاں تھی ایک کو طلاق دے کے عدت کے بعد مہاجر صحابی کے ساتھ نکاح بھی کروا دیا. اتنا بڑا جو ہے بھائی چارہ پورے تاریخ اسلام میں آپ کو نہیں ملے گا جو صحابہ نے کیا ہے. اور جنگ کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں میں میرے چچا جو ہے وہ زخمیوں کی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور العطش ہائے پانی ہائے پانی ہائے پیاس کر رہے تھے. میں ایک پیالہ پانی کا لے کر ان کے پاس گیا تو ان کے ساتھ دوسرے صحابی تڑپ رہا تھا، وہ بھی پانی کر رہا تھا. چچا نے آنکھوں سے اشارہ کیا اس کو پلاؤ. اسے پلانے گیا تو اس کے ساتھ ایک اور بھی تڑپ رہا تھا، اس نے کہا اسے پلاؤ، اس نے کہا اس کو پلاؤ. کرتے کرتے میں آخر تک چلا گیا، واپس آیا تو یہ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے تھے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. میں تم اگر مسلمان ہو تو اس طرح مسلمان بنو، یہ نہیں کہ تمہارے سینے بغض کے ساتھ بھرے ہو، نمازیں بھی پڑھو اور بغض بھی کرو اور سارا دن غیبت بھی ایک دوسرے کی کرتے رہو، اپنا بیڑا ہی غلط کرتے رہو. یہ کام چھوڑ دو. میں مسلمان بنو تو صحابہ کی طرح بنو. اس ایپ میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، اپنی جان پر
भारी पत्थर रख देता। तो उनकी इस हालत को हजूर की बारगाह में हजरत अबू बकर ने बयान किया। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बिलाल को इस हालत में देखा है। हजूर ने कहा जाओ बिलाल को खरीदो, उसकी खरीदारी के अंदर मेरा हिस्सा भी डालना, मेरा हिस्सा भी डालना और मेरे बिलाल को खरीदो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गोरा चिट्टा अपना गुलाम और बहुत सारी रकम दी। उसके बादशाह को कहा ये मुझे दे दो, ये काला मुझे दे दो, चिट्टा तू ले ले। जब उसने ले लिया तो वो कहने लगा सिद्दीक तूने सौदा बड़ा घाटे का किया है। फरमाया तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता है। फरमाया चिट्टा मुझे दिया है, सफेद रंग का, गोरा मुझे दे दिया है, काला लेके जा रहा है जिसके नैन नक्श ही कोई इतने अच्छे नहीं, और मुझे कितनी दौलत भी तूने दी है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया तुझे क्या पता है इस काले की शान क्या है, इस काले की अज़मत क्या है कि रसूल मेराज पर जाते हैं तो जन्नत के अंदर इसके टहलने की चलने की आवाजें हजूर वहां सुनते हैं। क्या पता है बिलाल की क्या शान है। जब आपने खरीदा वापस गए, हजूर ने कहा बिलाल आ गया जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरा ऐसा कितना बना है। फरमाया या रसूल अल्लाह सिद्दीक भी तेरा है, सिद्दीक का माल भी तेरा है। ये अकीदा होना चाहिए, तब जाके तुम मोमिन बनोगे। ये गिट गिट की मस्जिदें जो तुमने बनाई हुई है ना और अपना अकीदा बनाया हुआ, अबू बकर ने ये किया, उमर ने ये किया, तुझे क्या पता है। तुम चरस पी के तेरा अपना बेड़ा गर्क कीते हैं, अली दा मलंग पीदा चरस ते बांग हाथ विच पांदा बांग मालक को बड़ा इंतजाम इना पलीदा नाल भी साडा कोई नहीं, ना कोई समझे। एक प्यार सैयद बोल रहे हैं, पता मचीना ए भी पलीद और जड़े दुनियान भावने को इना तो बड़े पलीद जाओ हैं जी अकीदे ने हिफाजत करो, सोशल मीडिया पर मत तका करो। जैसे लोग रोला बैठ हमारे को नशा कर मत सफर आपके साथ की सुभान अल्लाह। सुनो और मैं इस तरह का ईमान लेके आओ जिस तरह साहबी लेके आए। कितनी आयतें सुन चुके साहबा के बारे में? तीन। चौथी सूरत दुरूद पाक पढ़ो। आगे अल्लाह फरमाता है फला उक़सिमु बिवाक़िअतिन नुजूम, सूरह वाक़िआ आयत नंबर 75। रब्बुल जलाल ने फरमाया बस मैं कसम खाता हूँ आया उन जगहों की जहां सितारे डूबते हैं। फला उक़सिम, मैं कसम उठाता हूँ बिमवाक़िअतिन नुजूम, उन जगहों की जहां सितारे डूबते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं नजूम से मुराद सहाबा किराम है। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन ने लिखा नजूम क्योंकि दूर ने कहा मेरे जो साहबी हैं किस तारों की माने उन्होंने कहा कि नजूम क्योंकि दूर की जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है तो इसका माना है सहाबा किराम। कहते हैं जिस जगह की कसम उठाई जा रही है वो कौन सी जगह है। फरमाया जिस जगह सहाबा अपनी जबीन सज्जे में रखते हैं अल्लाह तो उन जगहों की कसमें भी उठा रहा है। सुभान अल्लाह। शायद इससे पहले साढ़े अकीदे की दलील कुरान और हदीस है। बेशक। हाँ जी और दूसरी तरफ पढ़ो बाबा हाँ जी फरमाया जिस जगह सहाबा सजदा करते हैं जो उनकी सजदागाह है उस जगह की अल्लाह कसम उठा रहा है। सुभान अल्लाह। उस जगह की अल्लाह उठा रहा है भाई। इससे मुराद कहते हैं और कुछ
مفسرین نے کہا کہ جہاں ان کے انتظارات ہیں صحابہ کے، اللہ مجدوں کی قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت لمبا چوڑا ایک موضوع ہے۔ یہ آیت نمبر 4 تھی غالباً جو صحابہ کی شان میں آپ نے سنی، 5ویں سنیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، اسی ترتیب سے آپ نے یہ ویڈیو بھی بنانی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، بے شک یہ تیسری آیت مبارکہ آ رہی ہے جس میں رضی اللہ ورضوا عنہ کے لفظ آ رہے ہیں۔ اللہ پتہ تھا مجھے، اللہ کو پتہ تھا کہ 15 صدیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صحابہ کو بولیں گے، تو میں بار بار یہ کہہ رہا رضی اللہ ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہ اللہ کی جماعت ہے حزب اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ۔ کہتے ہیں جی نون لیگ کی جماعت ہے، ایک پی ٹی آئی کی جماعت ہے، ایک فلانے کی جماعت ہے۔ اللہ کہنا صحابہ میری جماعت میں سے ہیں۔ اے ماڑی جماعت ہے، اے رسول اللہ کی جماعت ہے، اے علی کی جماعت ہے، اے ابوبکر کی جماعت ہے، اے عمر کی جماعت ہے، اے عثمان غنی ذوالنورین کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ حزب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس تقریر نے تسا پہنچنا، یہ تسا دے واجب ہے۔ یہ جنہاں نے رکھے نا کار ٹچ موبائل، اے سارے آگے شیئر کرے ہو۔ کوئی 500-600 ہزار 2000 بندہ تے شبیز اور نبی ہوسی، اس ہم یہ آگے شیئر کر دے ہو، آپ خود نبی ہوسی۔ ایک نہ کر سو تسی میرے مجرم ہو، میں دس سنا۔ میں صاحب کہنا میں ممبر دے بیٹھے، میں بڑا ایسا تیاری کی تھی پورا ایک ہفتہ، اس کی میں تیاری کی تھی۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل سادات میں عقیدہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 نمبر مولوی سیدہ نو کی کہنا کہ رفضی اور ظالم اصل وہ عقیدہ جڑا میرے نشانہ سبحان اللہ۔ اسی میرے نشان عقیدے نے بارے سے بے شک اسی داتا نے میری نے عقیدے نے بارے سے بے شک اسی خواجہ میری نے عقیدے نے بارے سے اسی سلطان باو نے عقیدے نے بارے سے اس کائنات میں جتنے بھی میرے حضور نے صحابہ گزر گئے اسی نے سارے نے جتیاں نے نوکر سبحان اللہ۔ تم کتنے بیٹھے ہیں؟ یہ مولوی اگر بھائی فاطمہ کا رام نہ پہنچیا تو کسی شیعہ کی ضرورت نہیں سی کہ حضرت ابوبکر پہنچیا ہے۔ اسی نے دو دلانوں بیٹھ دیا، شیعہ دے بھی جو اس کے بھی بے شک بے شک۔ اس مولوی دے بھی اس بھائی فاطمہ نے گستاخی کی، کدھروں جس شیعہ مولوی حضرت ابوبکر نے گستاخی کی تھی، دو اعلان دی۔ ہاں جی حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میری جماعت ہے اور صرف میری جماعت ہی نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے اور دونوں جہانوں میں هم المفلحون، ایک کامیاب جماعت ہے، کامیاب جماعت، سب سے اعلیٰ جماعت صحابہ کی، فرمایا یہ کامیاب جماعت ہے۔ اور اسی لیے خضر شاہ صاحب نے یہاں کچھ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ ہیں راضی خدا پر اور ہے ان پر خدا راضی۔ وہ ہیں راضی خدا پر اور ہے ان پر خدا راضی، صحابہ کی جماعت پر محمد مصطفیٰ راضی۔ حضور کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت پر محمد مصطفیٰ راضی، حسن راضی، سخی شبیر راضی، فاطمہ الزہرا راضی۔ حسن راضی، سخی شبیر راضی، فاطمہ الزہرا راضی، ہیں اپنے دوستوں پر دل سے مرتضیٰ راضی۔ ہاں جی، ہیں اپنے دوستوں پر دل سے مرتضیٰ راضی، سنا ہے بارہا نعرہ زبان خضر سے میں نے، سنا ہے بارہا نعرہ زبان خضر سے میں نے، ہے پنج تن پاک راضی جس پہ کبریا راضی۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ کتنی آیات آپ نے صحابہ کی شان میں سنی ہے؟ 5 ہو گئی ہے، چھٹی بھی سنو۔
والیوم الآخر یودون من خاد اللہ ورسولہ ولو کان اباہم او ابناہم واخوانہم او عشیرتہم. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 28واں پارہ ہے. تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے لوگ ہوں. اس آیت مبارکہ میں صحابہ کی ایک اور شان بیان ہوئی. فرمایا صحابہ جیسی عظیم جماعت تو نہیں دیکھے گا دنیا میں کہ ان کو جب اپنے رسول سے محبت ہو گئی تو اتنی شدید محبت ہو گئی کہ ان کے کنبے کے لوگ اگر رسول کے مخالف ہیں تو انہوں نے کنبے کو تسلیم کرنے کیا، چاہے مقابلے میں والد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بچے کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا کہ تمہیں چھٹی کے لوگ بھی سمجھتے جب سے ہم نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے. اس کی مثالیں آپ حدیث کے اندر موجود ہیں بھائی. صحابہ کرام کی زندگیاں سیرت کریمہ کی جیتی جاگتی تفسیر ہے. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد جراح کو قتل کیا. اسلام لانے کے بعد ان کا باپ کیونکہ منکر اسلام تھا، جنگ کے اندر وہ سامنے آ گیا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ابا جی یہ تو چھوڑ دیں، فرمایا ابا جی اس وقت گستاخ رسول ہیں، ابا جی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو قتل کیا جنگ کے دوران. قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا. فرمایا یہ رشتہ داریاں ہماری اس وقت تک تھیں جب تک ہم حالت کفر میں تھے. جب ہم حالت ایمان میں آ گئے، جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو نبی کا غلام نہیں ہم تو اسے سمجھتے کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی اس وقت تک مولانا صاحب تھے، اہل سنت والجماعت میں سے تھے، بڑے قابل احترام تھے، تو مولانا تھے. بی بی پاک کی گستاخی کی ہمارے لیے چٹی کی نوک بھی نہیں ہے. اور جس پلید نے صدیق اکبر کی گستاخی کی وہ بھی ہمارے لیے پرلے درجے کا بغیرت اور لعنتی ہے. ہم سے کیا جانے ہماری رشتہ داریاں اس کے ساتھ ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے. مزاق ہے ہمارا ایمان کہ ہم آرے گہرے گہرے نتھو کو جو ہے نا ملتے ملاتے رہیں. نہیں، اتنا کمزور ایمان نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان کا لیول ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے رشتہ داریاں نہیں دیکھی، انہوں نے حضور کو دیکھا. اللہ نے کہا محبوب مدینہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے گا چھوڑ. حضور کی سر چلے گا تو صحابہ کرام کے پیچھے جداتے ہیں، مکان ہیں، زمینہ ہیں، باغ ہیں. انہوں نے باغہ نہیں دیکھا، جداتا نہیں دیکھا. اللہ نے کہا ہوئے جڑا میرا نبی کا غلام ہے اس میں مکے کے رہنا حرام ہے کیونکہ ماڑا نبی مدینہ چلا گیا تو سامنے اتھے گچھنا پیسی. انہوں سب کچھ قربان کیتا حضور نے نام ہو. تن من تن جان بچے ہر شے قربان کی تھی. پھر حضور نے اعلان کیا. رحمت عالم نے فرمایا لا یکمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک تم اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنی ساری جگ سے بڑھ کر، والناس اجمعین ساری کائنات سے بڑھ کر، اور جس سے محبت کرتے ہو اس سے بڑھ کر اگر میرے ساتھ محبت نہیں تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں. تم چاہے ہر وقت کے نمازی کیوں نہ بنے پھرتے رہو، سارا سال حج کرتے رہو، ایمان نہیں ملے گا جب تک تم در رسول کی غلامی نہیں کرو گے. اور یہ صرف یہ حدیث نہیں، اس کے بعد فرمایا جس کو اپنے ماں باپ پسند ہیں، جس کے اپنے اہل و عیال پسند ہیں، جس کے دل میں اپنے گھر کی بڑی قدر ہے، فرمایا اس وقت تک بھی ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک میری اولاد اور میرے اہل و عیال سے اپنے اہل و عیال سے زیادہ پسند نہ ہو.
چھٹی آیت پڑھ رہا ہوں کہ صحابہ کے ایمان کا لیول یہ ہے جب کلمہ پڑھا تو مدے مقابل اگر ان کا باپ آ گیا تو نہیں چھوڑا، بھائی آیا تو نہیں چھوڑا. حضرت عمیر بن اپنے بھائی کو قتل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا. یہ قریبی رشتہ دار ہیں. اور حضرت مولا علی اور حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اور حضرت عبیدہ نے ربیعہ کے بیٹوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ کو غزوہ بدر میں قتل کیا. کوئی لحاظ نہیں کیا. جو حضور کے گستاخ ہیں چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ پھر کسی کی رشتہ داری رہ گئی ہے جی؟ کوئی رشتہ داری نہیں. جو حضور کا گستاخ ہے اس کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، چاہے وہ جو مرضی ہو. سب کو رگڑا لگا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ آپ کر رہے تو جنگ کے دوران بیٹا آپ کے سامنے آ گیا. آپ بیٹے کی زد میں آ گئے، تلوار بالکل بیٹے نے آپ کو پرتاڑ تو چھوڑ دیا باپ سمجھ کے. بعد میں جب گھر واپس آئے ان کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا بابا آج جنگ کے دوران نہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے والد سمجھ کے چھوڑا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم تو نے تو والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں تیرے ٹکڑے 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 کر دیتا. میں بابا تم پھر مجھے بیٹا نہ سمجھتے. میں بیٹا اس وقت باپ اور بیٹے کی جنگ نہیں تھی، اس وقت دشمن خدا اور محبوب خدا عشق مصطفیٰ کی جنگ تھی. یہ ہے ایمان کا لیول. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی رسول حضور کی بیٹی کی گستاخی کرے جو جنگ میں بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ حضور کی بیٹی کے ساتھ کچھ جگہ کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب یہودیوں نے گھڑا ہوا ہے کہ ان کو بنا کے دے دیا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور یہودیوں کی چال ہے، یہودی کبھی بھی تمہارا نہیں بنتا. قرآن کہتا ہے یہودی جتنا مرضی اچھا ہو جائے نا، کورونا وائرس کی ساری جو ہے نا وہ ویکسین تمہیں بھیج دے، سارا کچھ تمہارے لیے کر لے، پھر بھی وہ تمہارا وفادار ہے نہیں ہوتا. یہودی کبھی بھی آپ کا نہیں بنتا. قرآن نے کہا دیا وہ آپ کو بنتا ہے، اس کی چال ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے اس کی کوئی چال ہوتی ہے اور وہ اپنی چلاکی کے ساتھ تمہیں استعمال کرتا ہے. اور مسلمان شروع سے، کیونکہ جب سے انہوں نے منافقت شروع کی ہے نا مسلمانوں میں، تو یہ کمزور ہو گئے. جنگیں اور جیتی ہوئی ہار گئے کیونکہ وہاں کچھ منافق مل گئے. قرآن نے منافق کو بڑا برا کہا. قرآن کہتا ہے منافق جو ہے نا یہ اتنا گندا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی جو تہ لگائی جائے گی نا، سب سے نیچے اللہ منافقوں کو رکھے گا، اس کے اوپر کافروں کو رکھے گا. کافر تو مانتے نہیں تھے، یہ مان کر نقصان دیتے تھے. موئے ہوتے چنگے تھے میٹھے تو تھوڑا جگہ جا کے تھے بکواس صاحب حضور نہ نال اس طرح کرنے ہیں منافق. کون گندا نے اور گندی شاعر ہے، اللہ اس کو محفوظ فرمائے. یہ مسلمانوں کے اندر میرے فرقے آئے جو منافق لے گئے ہیں. کون لے گیا؟